نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب صدق الله العظيم۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے، اس کی طرف اشارے کیے جا رہے ہیں اور اس واقعے کے جو اہم اجزاء ہیں وہ یہاں پہ بیان کیے جا رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ایک جلیل القدر نبی ہیں، ان کو اللہ رب العزت نے مال و دولت سے نوازا تھا، اہل و عیال سے نوازا تھا، خوشحال زندگی ان کی گزر رہی تھی۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ رب العزت نے ان کو بیماری میں مبتلا کر دیا، اور اس بیماری میں انہوں نے صبر کیا۔ اس کے بعد میں اللہ رب العزت سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا اور ان کی بیماری کو دور کر دیا۔ وہ بیماری کیا تھی جو حضرت ایوب علیہ السلام کو دی گئی تھی، جس میں ان کو مبتلا کیا گیا تھا، اس سے ان کو آزمایا گیا تھا؟ قرآن کریم نے اس کا تذکرہ نہیں کیا، اور جو اس سلسلے میں باتیں بتائی جاتی ہیں وہ کسی مستند روایت سے ثابت نہیں ہے۔ قرآن کریم بس اتنا بیان کرتا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی خوشحال تھی، اہل و عیال اللہ نے ان کو دی، مال و متاع اللہ نے ان کو دیا۔ پھر اس کے بعد میں ان کو جسمانی کسی بیماری میں اللہ رب العزت نے مبتلا کیا۔ 13 سال تک وہ بیماری میں مبتلا رہے اور مایوس نہیں ہوئے، اللہ سے مانگتے رہے، اور اللہ رب العزت نے 13 سال کے بعد ان کی اس بیماری کو دور کیا۔ وہ بیماری کیا تھی قرآن کریم نے اس کو بیان نہیں کیا، تو جو بھی باتیں اس سلسلے میں بتائی جاتی ہیں وہ مستند روایات سے ثابت نہیں ہیں، اس لیے بس اتنا جتنا قرآن کریم نے بات بتلائی ہے وہ آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہو گئے، سارے گھر والوں نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا۔ ان کی بیوی تھی جو وفادار تھی، ان کی خدمت میں لگی ہوئی تھی اور مسلسل ان کی خدمت کرتی تھی، اور ان کے رشتہ داروں میں سب نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ صرف 2 لوگ ایسے تھے ان کے عزیزوں میں، ان کے رشتہ داروں میں، جو صبح شام ان کے پاس آتے تھے ان کی خیریت دریافت کرنے کے لیے اور ان سے ان کی مزاج پرسی کرنے کے لیے۔ تو دونوں میں سے ایک نے ایک موقع پہ کہا کہ شاید انہوں نے کوئی بڑا گناہ کیا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس بیماری میں مبتلا کر دیا ہے، شاید انہوں نے کوئی بڑا گناہ کیا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس بیماری میں مبتلا کر دیا ہے۔ تو دوسرے بندے نے حضرت ایوب علیہ السلام سے اس کا تذکرہ کر دیا کہ انہوں نے آپ کے بارے میں ایسی بات بتائی۔ حضرت ایوب بے قرار ہو گئے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اور کہا ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، کہ اے اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے، آپ ارحم الراحمین ہے۔ بس کوئی شکایت کسی قسم کی حضرت ایوب علیہ السلام نہیں کر رہے ہیں، بس یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے، بیماری میں مبتلا ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں، آپ رحم کرنے والوں میں سب سے بڑے رحم کرنے والے ہیں، میرے حال پہ آپ رحم کیجئے اور میرے اوپر آپ ترس کھائیے۔ کسی قسم کا کوئی شکوہ نہیں کیا حضرت ایوب علیہ السلام نے، اللہ سے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے کہا ارکض برجلک، آپ اپنے پاؤں کو زمین پر ماریے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے پاؤں مارا تو چشمہ پانی کا ابل پڑا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئی ٹھنڈا پانی ہے، نہانے کے لیے بھی ہے، پینے کے لیے بھی ہے، ھذا مغتسل بارد وشراب، یہ پانی اس سے آپ نہا لیجئے اور پانی اس کا پی لیجئے، آپ کی جو بیماری ہے بیماری ساری کی ساری چلی جائے گی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اس چشمے کے پانی سے غسل کیا اور اس کے بعد میں اس پانی کو پیا، ان کی جو بیماری تھی ساری کی ساری بیماری چلی گئی، وہ صحت مند ہو گئے۔
تندرست ہو گئے، 13 سال سے جس بیماری میں مبتلا تھے وہ بیماری ساری کی ساری چلی گئی۔ ان کی بیوی جو ہمیشہ ان کی خدمت میں رہتی تھی اور بڑی وفادار تھی، کام سے کہیں گئی ہوئی تھی، اب وہ واپس آ کے اس نے دیکھا تو پوچھا حضرت ایوب علیہ السلام سے کہ یہاں میرا بیمار شوہر رہا کرتا تھا، کیا تم نے اس کو دیکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ شوہر میں ہی ہوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے مجھے صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، بیماری میری پوری چلی گئی ہے۔ بیوی نے ان کو پہچانا نہیں، ایسی صحت اور تندرستی اللہ رب العزت نے ان کو دی۔ بیماری کے زمانے میں قرآن کریم نے ایک اور واقعے کی طرف اشارہ کیا کہ شیطان ایک طبیب اور ڈاکٹر کی شکل میں حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس آیا، ان کی بیوی کے پاس آیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کے پاس آیا طبیب کی شکل میں، ڈاکٹر کی شکل میں، اور اس نے کہا کہ میں تمہارے شوہر کا علاج کروں گا اور ان کو صحت ہو جائے گی، لیکن ایک کام تم کو کرنا پڑے گا۔ بیوی نے کہا کیا کرنا پڑے گا؟ تو شیطان نے کہا کہ جب تمہارے شوہر کو صحت مل جائے، جب تمہارے شوہر کو تندرستی مل جائے، تمہارے شوہر کی بیماری دور ہو جائے، تو بس اتنا کہہ دینا کہ آپ نے میرے شوہر کو شفا دی ہے، اتنا کہہ دینا کہ آپ نے میرے شوہر کو شفا دی ہے، میرا نذرانہ بس یہی ہے، میری فیس بس یہی ہے، میں کچھ نہیں لوں گا پیسے تم سے، تمہارے شوہر کا علاج کروں گا، ان کو صحت ملے گی، ان کو تندرستی ملے گی، جب وہ صحت مند ہو جائے بس اتنا کہہ دینا آپ نے مجھے شفا عطا کی ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی خدمت میں ان کی بیوی آئی، انہوں نے اس واقعے کا ذکر کیا کہ ایک ڈاکٹر آیا تھا، ایک طبیب آیا تھا، اس نے کہا کہ وہ آپ کا علاج کرے گا، اس نے کہا کہ جب آپ کو شفا مل جائے، صحت مل جائے تو اتنا کہہ دینا کہ آپ نے مجھے شفا دی۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام ناراض ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کی بندی، وہ شیطان تھا، وہ جو آیا تھا طبیب کی شکل میں، ڈاکٹر کی شکل میں، وہ شیطان تھا، وہ چاہتا تھا تمہاری زبان سے شرکیہ کلمات نکلیں اور تم یہ کہو کہ شفا اللہ نے دی ہے، اس کے بجائے شفا آپ نے دی ہے، صحت آپ نے دی ہے۔ تو وہ شیطان تھا، وہ شرکیہ کلمات تمہاری زبان سے نکالنا چاہتا تھا۔ تمہاری غفلت اتنی انتہا کو پہنچ گئی ہے کہ شیطان یہاں تک پہنچ گیا اور تم نے اس سے وعدہ بھی کر لیا اور اس کی بات بھی تم نے مان لی، اور تم نے کہہ دیا کہ شفا ملنے کے بعد، صحت ملنے کے بعد میں کہوں گی کہ آپ نے میرے شوہر کو شفا دی۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام ناراض ہوئے اور انہوں نے قسم کھا لی کہ جب اللہ تعالیٰ مجھے صحت دیں گے، تندرستی دیں گے، تو میں 100 کوڑے تم کو ماروں گا، 100 قمچیاں تم کو ماروں گا۔ یہ قسم حضرت ایوب علیہ السلام نے کھا لی۔ اس کے بعد میں اللہ رب العزت نے ان کو شفا دے دی، ان کو صحت دے دی، تندرستی دے دی، بیماری ان کی چلی گئی۔ اب بیماری جانے کے بعد میں اب قسم اپنی پوری کرنی ہے، قسم کو توڑ بھی نہیں سکتے ہیں اور بیوی کو مار بھی نہیں سکتے ہیں کہ جب سب نے چھوڑ دیا اور بیوی نے ساتھ دیا اور خدمت کی، تیمارداری کی اور علاج کی اور خدمت میں لگی رہی مسلسل 13 سال تک، تو ایسی وفادار بیوی کو کیسے مارا جا سکتا ہے؟ غصے میں قسم تو کھا لی، اب قسم کو توڑ نہیں سکتے، بیوی کو مار نہیں سکتے، تو اللہ رب العزت نے ان کی جو اہلیہ تھی، ان کی جو بیوی تھی، انہوں نے جو خدمت کی تھی، انہوں نے جو وفاداری کا ثبوت دیا تھا، اس کا صلہ ان کو دینے کے لیے حضرت ایوب علیہ السلام کو ایک ہیلہ بتایا اور کہا وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثْ، ایک تنکوں کا مٹھا آپ لے لیجئے، تنکوں کا ایک مٹھا لے لیجئے، 100 تنکے اس میں جمع کر لیجئے، اس کا ایک مٹھا بنا لیجئے، اس سے ایک مرتبہ اپنی بیوی کو مار دیجئے، آپ کی قسم بھی پوری ہو جائے گی اور بیوی کو کوئی تکلیف بھی نہیں ہوگی۔ یہ ہیلہ اللہ رب العزت نے ان کی بیوی کی وفاداری کے صلے کے طور پہ، ان کی بیوی کی خدمت کے صلے کے طور پہ، جو انہوں نے اپنے شوہر کی خدمت کی تھی، صلے کے طور پہ اللہ رب العزت نے حضرت ایوب علیہ السلام کو بتایا کہ بھئی تنکوں کا ایک مٹھا لے لیجئے، 100 تنکے اس میں جمع کر لیجئے، اس سے ایک دفعہ مار دیجئے، اس سے آپ کی قسم بھی پوری ہو جائے گی اور آپ کی بیوی کو کوئی تکلیف بھی نہیں ہوگی۔ تو یہ حضرت ایوب علیہ السلام کو ہیلہ بتایا گیا۔ انہوں نے تنکوں کا ایک مٹھا لیا اور اس کے ذریعے سے انہوں نے اپنی بیوی کو اس طرح سے مار دیا، قسم بھی پوری ہو گئی اور مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ تو یہ حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش تھی، 13 سال تک کی بیماری، اس میں بس مسلسل اللہ رب العزت سے مانگتے رہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں، اور انہوں نے ایسی استقامت کا مظاہرہ کیا، ہماری طرح نہیں کہ بھئی ایک دفعہ دعا مانگ رہے ہیں، 2 دفعہ دعا مانگ رہے ہیں، 3 دفعہ دعا مانگ رہے ہیں۔
اور کہہ رہے ہیں کہ بھائی دعا تو قبول ہی نہیں ہو رہی ہے، اس کے بعد میں چلو فلاں در پہ جائیں گے، فلاں جگہ پہ جائیں گے، فلاں آستانے پہ جائیں گے اور فلاں کے پاس جائیں گے، شاید وہاں کام بن جائے، شاید یہاں کام بن جائے۔ یہ آدمی کے ایمان کا ایسے موقع پہ امتحان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو آزمانا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں۔ بھائی ایک ہی تو در ہے، دینے والی ذات تو وہی ہے، بیماریوں کو دور کرنے والی ذات بھی وہی ہے، تکلیفوں کو دور کرنے والی ذات بھی وہی ہے، صحت بھی دینے والی وہی ہے، تندرستی بھی دینے والی وہی ہے۔ تو اب اسی ایک در سے ہم کو چمٹے رہنا ہے، کھولے وہ یا نہ کھولے در، اس پہ ہو کیوں تیری نظر، تو بس اپنا کام کر، یعنی صدا لگایا جا، در کھلے یا نہ کھلے بس آواز لگاتے رہنا ہے، دعا مانگتے رہنا ہے۔ دعا کے بارے میں بتایا گیا، یا تو مانگی ہوئی چیز اللہ دے دیتے ہیں، یا مانگی ہوئی چیز کے بدلے میں کوئی مصیبت اللہ تعالیٰ ہٹا دیتے ہیں، یا پھر یہ کہ مانگی ہوئی چیز بھی نہیں ملتی، کوئی مصیبت اور بلا بھی نہیں ہٹائی جاتی، بلکہ وہ جو دعا ہم نے مانگی ہے اس کا ثواب اٹھا کے اللہ تعالیٰ رکھتے ہیں اور آخرت میں اس کا ثواب دیتے ہیں۔ اس کے ثواب کو دیکھ کے بندہ یہ کہتا ہے کاش کہ دنیا میں میری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوتی، کاش کہ دنیا میں میری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوتی، اتنا ثواب اس کا مل رہا ہے۔ تو یہ اس سے پہلے دعا کے مضمون سے متعلق تفصیل سے یہ بات آپ کے سامنے رکھی گئی۔ تو بندے کو چاہیے کہ مصیبت میں، پریشانی میں، تکلیف میں اللہ کے در کو مضبوطی سے تھامے رہے، اسی کے سامنے اپنی مصیبت رکھے، اسی کے سامنے اپنی پریشانی رکھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہو رہے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ سارے نبیوں کی دعائیں قرآن کریم میں ذکر کی گئی ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام اولاد چاہتے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ سارے نبی اللہ ہی سے مانگ رہے ہیں، سارے اولیاء اللہ ہی سے مانگ رہے ہیں، سارے بزرگان دین اللہ ہی کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں۔ تو ایک ایمان والے کو چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ اس کو مصیبت اور پریشانی کے ذریعے آزمائیں تو استقامت کے ساتھ میں ڈٹا رہیں اور اللہ سے مانگتا رہیں اور مسلسل اللہ سے مانگتا رہیں۔ جب مسلسل مانگتا رہے گا تو ایک نہ ایک دن اس کی مراد پوری ہوگی اور اس کا مسئلہ حل ہوگا۔ ایسا نہیں کہ تھوڑا سا پکار لیں، تھوڑا سا دعا کر لیں، اس کے بعد نا امید ہو جائیں، مایوس ہو جائیں، اس کے بعد چلو بھائی فلاں در پہ جائیں گے، فلاں آستانے پہ جائیں گے، فلاں کے پاس جائیں گے اور فلاں سے مانگیں گے۔ نہیں، یہ ایمان کے کمزوری کی علامت ہے۔ ایمان کا وزن اسی موقع پہ سمجھ میں آتا ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ بھائی کتنا وزنی اس کا ایمان ہے، کتنا مضبوط اس کا ایمان ہے۔ ایسے موقع پہ بندہ کیا کرتا ہے؟ آزمائشیں تو بندوں کے ساتھ میں لگی ہوئی ہیں، امتحانات تو بندوں کے ساتھ میں لگے ہوئے ہیں، اس آزمائش میں بندے کو کھرا اترنا ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے زیادہ آزمائش میں انبیاء کو ڈالا جاتا ہے، اس کے بعد جو جتنا زیادہ انبیاء سے قریب ہوگا اتنا زیادہ آزمائش میں اس کو مبتلا کیا جائے گا، اتنا زیادہ اس کو آزمایا جائے گا۔ یبتلی الرجل علی قدر دینہ، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا آدمی کو آزمایا جائے گا اس کے دین کے اعتبار سے، آدمی کو آزمایا جائے گا اس کے دین کے اعتبار سے۔ پھر اگر اس کے دین میں مضبوطی ہوگی تو آزمائش میں بھی اضافہ کیا جائے گا، جتنی زیادہ اس کے دین میں مضبوطی ہوگی، جتنا زیادہ اس کے ایمان میں مضبوطی ہوگی، آزمائش میں اتنا ہی زیادہ اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا لقد اصبت فی اللہ وما یصاب احد وَلَقَدْ أُوذِیتُ فِی اللَّهِ وَمَا یُؤْذَىٰ أَحَدٌ، جتنا مجھے اللہ کے راستے میں ستایا گیا کسی اور کو نہیں ستایا گیا، جتنا مجھے اللہ کے راستے میں مصیبت میں مبتلا کیا گیا کسی اور کو اتنا مصیبت میں مبتلا نہیں کیا گیا۔ مصیبت اور آزمائش یہ اللہ کی طرف سے ہے، ایمان کا امتحان ہے۔ ایسے موقع پہ بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ کے در کو مضبوطی سے تھاما رہے اور اللہ سے مانگے اور اللہ ہی سے اپنی مرادیں ساری کی ساری اللہ ہی کے سامنے رکھیں اور انہی سے اپنے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، دینے والے وہی ہیں، پریشانیوں کے دور کرنے والے وہی ہیں، مصیبتوں کے دور کرنے والے وہی ہیں، شفا دینے والے وہی ہیں، صحت دینے والے وہی ہیں، تندرستی دینے والے وہی ہیں، سارے کاروبار کو بنانے والے، سارے مسائل کو حل کرنے والے وہی ہیں۔ جب کسی بندے کو پتا چل جائے کہ ہمارا اپنا مسئلہ فلاں بندے سے ملنے سے حل ہوتا ہے تو اس بندے کو مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے، بار بار چکر کاٹتا ہے، بار بار ملنے جاتا ہے، بار بار ملاقاتیں کرتا ہے، بار بار فون کرتا ہے، اتنی مرتبہ فون کرتا ہے کہ وہ غصے میں آ جاتا ہے۔ اس کو جب پتا چل گیا کہ بھئی میرا کام یہاں سے بننے والا ہے تو اس کو مضبوطی سے تھام لیتا ہے۔ جب بندے کو پتا ہے، قرآن کریم میں انبیاء کرام کی دعائیں ہیں ساری کی ساری کہ بھئی کام ہمارا بننے والا یہیں سے ہے، اللہ ہی سارے کام بنانے والے ہیں، سارے مسائل کے حل کرنے والے ہیں،
تو بندے کو چاہیے کہ انہی سے لو لگائے، انہی سے اپنے تعلق کو مضبوط کرے. جتنا مانگے گا اتنا تعلق اللہ سے مضبوط ہوگا، جتنا اللہ سے مانگے گا اتنا تعلق اللہ سے مضبوط ہوتا چلا جائے گا. تو یہ حضرت ایوب علیہ السلام دعاؤں میں لگے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کی آزمائش کے بعد میں انا وجدناہ صابرا، ہم نے ان کو صبر کرنے والا بندہ پایا. کہیں اللہ تعالیٰ نے کہا نعم العبد، بہترین بندہ ہے ایوب. کتنے اچھے بندے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی مصیبت اور ایسی پریشانی میں ان کو مبتلا کیا، اس کے باوجود انہوں نے صبر کیا. انہ اواب، وہ ہماری طرف بہت زیادہ رجوع کرنے والے تھے، ہماری طرف بہت زیادہ رجوع کرنے والے تھے. ایک بات یہ بھی سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر جو آزمائش ڈالتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر جو مصیبت ڈالتے ہیں، جو پریشانی ڈالتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ بندہ اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ کی طرف رجوع کرے. بھئی مصیبت کہاں سے آ رہی، وہیں پہ بندے کو جانا پڑے گا مصیبت کے حل کرانے کے لیے. اگر بندے کے ساتھ میں خوشحالی ہی خوشحالی رہے، خوشحال زندگی گزار رہا ہے، تو وہ اللہ کی طرف کیوں متوجہ ہوگا؟ اللہ کی طرف کیوں متوجہ ہوگا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بھئی تھوڑی سی مصیبت ڈالیں گے تو بندہ روئے گا، ہمارے پاس آئے گا. تو مصیبتیں، آزمائشیں اللہ تعالیٰ بندوں پہ اس لیے ڈالتے ہیں کہ بندہ وہ اللہ کو پکارے، اللہ کی طرف رجوع کرے. اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ ان کو ہم سال میں 1 مرتبہ 2 مرتبہ آزمائش میں ڈالتے ہیں، پھر بھی نہ یہ توبہ کرتے ہیں، نہ ان واقعات سے نصیحت حاصل کرتے ہیں. پھر بھی یہ لوگ نہ ہماری طرف رجوع کرتے ہیں، نہ ان واقعات سے نصیحت حاصل کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے، اس آزمائش میں، پریشانی میں بندے کو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ چاہتے یہی ہیں کہ بندہ میری طرف رجوع کرے، بندہ میری طرف رجوع کرے. جیسے بچے کو ڈرایا جاتا ہے، گھر کے باہر بچہ نکل رہا ہے تو وہ بھاگا بھاگا آ کے پھر ماں کی گود سے چمٹ جاتا ہے کہ بھائی ماں کی گود میں ہے تو عافیت میں ہے، سکون میں ہے، کوئی پریشانی کوئی تکلیف اس کو نہیں ہے. تو اس کو ڈرایا جاتا ہے تاکہ وہ ماں کی گود سے چمٹا رہے. ایسے ہی اللہ تعالیٰ بندے کے اوپر آفتیں، مصیبتیں ڈالتے ہیں تاکہ بندہ اللہ کے در سے چمٹا رہے، اللہ کے در سے چمٹا رہے اور اسی سے لو لگائے رہے، اسی کی طرف رجوع کرے، اسی کو پکارے اور اسی سے مانگے. وہی دینے والا ہے تو اسی سے مانگنا چاہیے، اسی کی طرف بندے کو ہمیشہ رجوع کرنا چاہیے اور اسی سے لو لگانا چاہیے. تو حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش میں وہ پورے اترتے ہیں. اللہ رب العزت نے ان کو صحت دے دی، تندرستی دے دی، ان کی مال و اولاد سب چھین لی گئی تھی. مزید اللہ رب العزت نے ان کو مال و اولاد دی اور ان کے پاس میں جو کی بوری دی اور اسی طرح گیہوں کی بوری تھی. گیہوں کی جو گٹری تھی اس کو اللہ نے سونے سے بدل دیا، سارا کا سارا سونا بنا دیا. اور جو جس گٹری میں تھی اس کو اللہ رب العزت نے چاندی کی بنا دیا. تو چاندی اور سونا ہے، خوب مال و دولت سے اللہ رب العزت نے ان کو نوازا. تھوڑا سا آزمایا، آزمائش میں جب وہ پورے اترے اس کے بعد میں اللہ رب العزت نے ان کو انعام دیا. اور قرآن کریم میں قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ان کا یہ واقعہ بیان کر کے ان کی تعریف کر دی کہ انا وجدناہ صابرا، ہم نے ان کو صبر کرنے والا پایا. نعم العبد، ایوب بڑے اچھے بندے ہیں، وہ ہماری طرف بہت زیادہ رجوع کرنے والے تھے کہ بھئی ہم نے ان پہ مصیبت ڈالی، انہوں نے ہم کو پکارا اور ہماری طرف انہوں نے رجوع کیا. ایک بات یہ بھی سمجھ لینے کی ہے کہ بھئی نعمت کے ملنے پر شکر ادا کرنا یہ آسان ہے. آدمی خوشحال زندگی گزار رہا ہو، خوب نعمتیں ملی ہوئی ہو، اللہ کا شکر ادا کرے، یہ آسان چیز ہے. لیکن مصیبت میں صبر یہ مشکل ہے. مصیبت میں صبر پہ تقریر کی جا سکتی ہے، مصیبت میں صبر کی تلقین تو کی جا سکتی ہے، لیکن جس کے اوپر مصیبت آ رہی ہے، پریشانی آ رہی ہے، جو بیت رہا ہے، جس کے اوپر حالات ہیں، وہ بندہ صبر سے کام لے اور صبر کرے. تو مصیبت میں صبر یہ مشکل چیز ہے. اسی وجہ سے اس کا صلہ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو اللہ رب العزت جو صلہ دیں گے وہ بہت ہی بہترین صلہ دیں گے. اللہ تعالیٰ بلائیں گے صبر کرنے والوں کو جنہوں نے مصیبتوں پہ صبر کی تھی، ان کو اللہ رب العزت جب صلہ دیں گے، اس کا بدلہ دیں گے، تو دوسرے لوگ جو دنیا میں عافیت میں زندگی گزارتے تھے، خوشحال زندگی گزارتے تھے، وہ لوگ کہیں گے کاش دنیا میں ہماری کھالوں کو قینچیوں سے کاٹ دیا جاتا، ہماری کھالیں نکال دی جاتی، اس پہ ہم صبر کرتے، اس کا یہ صلہ ہم کو ملتا. مصیبت پہ صبر کا صلہ ہے. تو یہ نعمت پہ شکر تو آسان ہے،
مصیبت پہ صبر مشکل ہے. جو حضرت ایوب علیہ السلام کا جو پرچہ تھا یہ مصیبت پہ صبر والا تھا. اللہ تعالیٰ نے صبر والے پرچے کے ذریعے سے آزمایا اور حضرت ان کا امتحان لیا، اس میں یہ پورے اترے. تو بندے کو چاہیے کہ اللہ کی طرف سے جو بھی حالات آئے بندہ ان حالات پر صبر کرے اور ایک ہی در ہے ہمارا، اس کو مضبوطی سے تھامے رہے، پکڑے رہیں، اور ہمارے اپنے ایمان میں کسی بھی قسم کی کمزوری نہ آئے، جھول نہ آئے، بس اسی سے لو لگائے رہیں، اسی کی طرف متوجہ رہیں. ایک نہ ایک دن کسی سخی اور کریم کے دروازے کو آپ بار بار کھٹکھٹاتے رہیں گے، وہ دروازہ ایک نہ ایک وقت کھلے گا. اللہ کے در کو دستک دیتے رہیں گے، کھٹکھٹاتے رہیں گے، تو ایک نہ ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ در کھلے گا اور ہماری مرادیں پوری ہوگی اور ہماری مصیبتیں دور ہوگی اور اللہ تعالیٰ اس کا ہم کو بہترین صلہ عطا کرے گا. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نعمت پر شکر اور مصیبت پر صبر کی توفیق عطا فرمائے. آمین. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. اے اللہ ہم گنہگار، خطا کار، قصوروار، نافرمان بندے تیرے حضور حاضر ہیں. اے اللہ ہم نے بڑے پاپ کیے ہیں، بڑے جرم کیے ہیں، بڑے بڑے گناہ ہم نے کیے ہیں، بڑی نافرمانیاں کی ہیں، آپ کے حکموں کو ہم نے توڑا ہے. رمضان کا مبارک مہینہ ناقدری میں گزارا ہے. پہلا عشرہ گزر گیا، دوسرا عشرہ گزرنے کو ہے. اے اللہ یہ مغفرتوں والا عشرہ گزر رہا ہے، تھوڑے ہی لمحات کے بعد میں یہ بھی ختم ہو جائے گا. ہم سب کو معاف فرما دے، ہم سب کی توبہ کو قبول فرما لے. اے اللہ رمضان گزر جائے، ہماری بخشش نہ ہو، مغفرت نہ ہو، ہم سے زیادہ کوئی محروم نہیں ہوگا، بدقسمت نہیں ہوگا. اے اللہ یہ مغفرتوں والا عشرہ گزر رہا ہے، ہم سب کی بخششوں کے فیصلے فرما دے، ہم سب کی مغفرتوں کے فیصلے فرما دے، ہم سب کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہم سب کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے. آخری عشرہ جو رہ گیا ہے اس کی صحیح معنی میں قدردانی کی توفیق نصیب فرما، ناقدری سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ رمضان گزرنے سے پہلے ہم سب کی بخششوں کے فیصلے فرما، مغفرتوں کے فیصلے فرما. اے اللہ جس کی جو جائز تمنائیں ہیں محض اپنے کرم سے، فضل سے پوری فرما، مشکلات اور پریشانیوں اور بیماریوں کو دور فرما. اے اللہ تیرے بندے کیسی کیسی بیماریوں میں مبتلا ہیں، اے اللہ بڑی آزمائش کا شکار ہیں. شفا دینے والے آپ ہیں، صحت دینے والے آپ ہیں، آپ کے علاوہ کوئی اے اللہ دنیا کا کوئی طبیب، کوئی ڈاکٹر اے اللہ پوری کوشش کر لے تب بھی شفا نہیں دے سکتا، چونکہ شفا تو آپ کے ہاتھ میں ہے. ہمارے بیماروں کو اے اللہ جو زندگی سے مایوس ہو چکے ایسے بیماروں کو سارے کے سارے اللہ شفا کامل عطا فرما، سب کو صحت دے دے، تندرستی دے دے، سب کی بیماریوں کو دور فرما دے. اے اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما. ہمارے والدین کی مغفرت فرما، اے اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے گناہوں کو معاف فرما، بخششوں کے فیصلے فرما، مغفرتوں کے فیصلے فرما. اے اللہ جس کی جو جائز تمنائیں ہیں محض اپنے کرم سے، فضل سے پوری فرما، مشکلات اور پریشانیوں اور بیماریوں کو دور فرما. اے اللہ جو بے اولاد ہے انہیں نیک صحت مند اولاد نصیب فرما، جو مقروض ہے ان کی قرض کی ادائیگی کی غیب سے صورتیں پیدا فرما، جو بے روزگار ہے انہیں حلال روزگار نصیب فرما، جو روزگار سے لگے ہوئے ہیں ان کے روزگار میں برکت نصیب فرما. اے اللہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کی ہم سب کو توفیق نصیب فرما. مسلمان پٹ رہے ہیں، مسلمانوں پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، تیرے محبوب کی امت کو مارا جا رہا ہے، ظلم و ستم کے پہاڑ ان پہ توڑے جا رہے ہیں. تیرے در کو چھوڑنے کی وجہ سے، تیرے نبی کی غلامی کو چھوڑنے کی وجہ سے آج ہم اے اللہ ذلیل ہو رہے ہیں. اے اللہ ہم کو یہ حقیقت سمجھا دے کہ جب تک ہم تیرے نبی کی غلامی میں نہیں آئیں گے، تیری سچی فرما برداری میں نہیں آئیں گے، ایسے ہی پٹیں گے، ذبح کیے جائیں گے اور ایسے ہی مارے جائیں گے. اے اللہ تیرے نبی کی سنتوں پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرما، نبی کی سچی اتباع کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. دنیا میں جہاں کہیں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے اے اللہ ان کی مدد فرما، ان کی نصرت فرما. ظالموں کے حق میں ہدایت ہے تو اے اللہ ہدایت دے، ورنہ اے اللہ ان کے وجود سے زمین کو پاک فرما. ظالموں کے حق میں ہدایت ہے تو اے اللہ ہدایت دے دے، ورنہ ان کے وجود سے زمین کو پاک فرما. یا رب محمد انصر امت محمد، اے اللہ امت محمد پہ کی مدد فرما. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ ظلم ہو رہا ہے ہماری اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے. اے اللہ ہم اپنی بدعمالیوں سے توبہ کرتے ہیں،
سچی پکی توبہ کرتے ہیں، آئندہ نہ کرنے کا اللہ عزم لے کے آئے ہیں۔ اے اللہ آپ ہی تو ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والے ہیں، آپ کے علاوہ ہمارا کوئی در نہیں، آپ کے علاوہ کسی کے سامنے ہم ہاتھ نہیں پھیلانے والے، آپ کے علاوہ کسی سے نہیں مانگنے والے، آپ کے علاوہ کسی در پہ سر نہیں جھکانے والے، آپ کے سامنے جھکانے والے، آپ سے مانگنے والے، آپ کے تیرے بندے آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہیں۔ اے اللہ ہم سب کے مسائل کو حل فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ امت کی مدد فرما، بے حیائی کو دور فرما، نمازوں کا ہم سب کو پابند بنا، دین پہ 100% چلنے والا بنا، دین پہ 100% چلنے والا بنا۔ اے اللہ جو مانگا گیا ہے دے دے، جو مانگنے سے رہ گیا ہے وہ بھی دے دے، ہر ایک کی جائز تمناؤں کو محض اپنے کرم سے فضل سے پوری فرما۔ اے اللہ جو مانگا گیا ہے وہ بھی دے دے، جو مانگنے سے رہ گیا ہے وہ بھی دے دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔